خلجی سلطنت کا آغاز 1290 عیسوی سے 1320 عیسوی تک قائم رہا۔ اس سلطنت کے 4 اہم بادشاہ تھے۔ جلال الدین خلجی اس سلطنت کے سب سے پہلے سلطان تھے۔ اس کے بعد علاء الدین خلجی، شہاب الدین خلجی اور سب سے آخری بادشاہ تھے قطب الدین مبارک شاہ۔ خلجی افغانستان میں ابتدائے اسلام سے ہی آباد تھے۔ انہوں نے دوسرے افغان قبائل کے ساتھ 4 صدی ہجری میں اسلام قبول کیا تھا، اور یہ غوریوں اور اس سے پہلے سلجوقیوں کے لشکر میں بھی شامل رہے۔ سلطان معز الدین محمد غوری کے لشکر میں بھی خلجی شامل تھے اور ہند کی فتوحات میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے تھے۔ جب سلطان محمد غوری ترائن کی لڑائی میں زخمی ہو گئے تو ان کو میدان جنگ سے بچانے والا ایک نوجوان بھی خلجی تھا۔ خلجی سلطان محمد خوارزم کے لشکر میں بھی شامل تھے۔ اس نے سمرقند کی حفاظت کے لیے جو لشکر منگولوں کے مقابلے کے لیے چھوڑا تھا، ان میں کثیر تعداد میں خلجی شامل تھے۔ پھر یہ خلجی اچانک دہلی کے تخت پر قابض ہو گئے۔ خود اس پر دہلی کے امراء اور شہری بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ نیا بادشاہ جلال الدین فیروز خلجی تھا۔ وہ کافی عرصہ تک دہلی میں داخلے کی ہمت نہیں کر سکا۔ سلطان جلال الدین نے تخت نشین ہونے کے بعد ابتدائی ایام میں ملک گیری کی طرف بھرپور توجہ دی اور سلطنت کے امور کی انجام دہی میں سیاست سے بھی کام لیا۔ اس نے خاندان غلامہ کے آخری نامور سلطان غیاث الدین بلبن کے بھتیجے کو اہم عہدے دیے، اپنے بھائی کو بھی خطاب دیا اور اپنے تینوں بیٹوں کو بھی خطابات سے نوازا۔ اس کے علاوہ سلطان جلال الدین نے اپنے بھائی شہاب الدین مسعود کے بیٹوں یعنی کہ اپنے بھتیجوں کو بھی شاہی عنایات سے نوازا۔ ان میں علاء الدین خلجی جو بعد میں ہندوستان کے بادشاہ بنے اور ان کے بھائی الماس بیگ شامل ہیں۔ ان دونوں کی پرورش بھی سلطان جلال الدین خلجی نے خود کی اور علاء الدین خلجی کو اپنے امراء میں شامل کیا۔ تخت نشینی کے بعد جب سلطان جلال الدین کے لطف و کرم اور عنایات کی عام شہرت ہوئی اور اس کی خصوصیات اور رحمدلی، اس کے انعام و اکرام کا چرچا چاروں طرف ہوا، تب وہ لوگوں میں ہر دل عزیز ہو گیا۔ ان حالات میں دہلی کے مشہور اور قدیم معزز خاندان کے ارکان جو اس سے پہلے خاندان غلامہ کی ملازمت کر چکے تھے اور خلیجیوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو اپنی توہین سمجھتے تھے، ان سب عمراء نے بھی بڑے خلوص اور محبت سے سلطان جلال الدین کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے ہمدردوں میں شامل ہو گئے۔ اس خاندان کا سب سے مشہور بادشاہ علاء الدین خلجی تھا، جو جلال الدین فیروز کا بھتیجا اور داماد بھی تھا۔ علاء الدین خلجی کے دور حکومت میں منگولوں نے ہندوستان پر حملہ کر دیا تھا۔ منگولوں کا 1 لاکھ کا لشکر اپنے سپہ سالار کی سرگردگی میں شمال کی طرف سے ہندوستان داخل ہوا۔ منگولوں کے سپہ سالار اور ان کے لشکریوں کا یہ ارادہ تھا کہ ہندوستان میں داخل ہو کر کم از کم پنجاب تک کے سارے علاقے کو فتح کر کے اور لاہور پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی جائے۔ اب منگولوں کے 1 لاکھ کے لشکر کا مقابلہ کرنا کوئی آسان نہ تھا۔ منگولوں کا یہ لشکر آندھی اور طوفان کی طرح ہندوستان میں داخل ہوا اور آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ دریائے سندھ کو عبور کر کے انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ علاء الدین خلجی کو جب خبر ہوئی کہ منگولوں کا 1 لاکھ کا لشکر ہندوستان پر حملہ آور ہوا ہے، انہوں نے تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے، تو علاء الدین خلجی نے بڑی ہی تیزی کے ساتھ اپنا ایک لشکر تیار کیا۔ یہ لشکر بڑی تیزی سے لاہور کی طرف روانہ ہوا۔ اتنی دیر میں منگولوں کا ایک لشکر جلغار کرتا ہوا لاہور کے قریب پہنچ گیا۔ لاہور کے گرد و نواح میں علاء الدین خلجی اور منگولوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی۔
اس جنگ میں منگولوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔